السلام علیکم دوستو، اسلامیات لیکچرار سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایس ایس ٹی ای ایس ٹی پی ایس ٹی وغیرہ کی تیاری کے لیے ہم نے سلیبس کو 7 ڈیز پر ڈیوائیڈ کیا تھا۔ آج ہمارا 4تھ ڈے ہے، چوتھا دن ہے آج ہمارا۔ تو جو دوست ہمارے اس چینل پر نیو ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ٹائم ویسٹ کیے بنا پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ اسلام اور فلسفہ اخلاق و تصوف ہے۔ احیاء علوم الدین منظمن زلال کے مصنف امام غزالی ہیں۔ بتائیے فصوص الحکم کے مصنف کون ہیں؟ ابن عربی۔ نفحات تصوف کے موضوع ہر اہم ترین کتاب ہے جس میں تصوف کی اصلاح پر بہت زیادہ کام ہوا۔ مؤلف کا نام شاہ ولی اللہ۔ تصوف و اسلام عبد الماجد دریا آبادی کی کتاب سے بتائیے مکتوبات کے مصنف کون ہیں؟ احمد سرہندی۔ سوویت یونین کا زوال مصنف ہے عطاء الرحمن۔ دنیا میں مسلم اقلیتیں ثروت سہولت کی کتاب ہے۔ ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ کس نے لکھی؟ ثروت سہولت نے۔ جدید عالم اسلام کے مصنف ہیں صلاح الدین ناسک۔ الہاد مغرب اور ہم کے مصنف ہیں غلام برق جیلانی۔ حکمائے اسلام کے مصنف عبدالسلام ندوی ہیں۔ بتائیے فلسفہ پر تنقیحات کس کی کتاب ہے؟ مودودی۔ فلسفہ کے بنیادی مسائل کیسر الاسلام کی کتاب ہے۔ فلسفہ کیا ہے کے مصنف کون ہیں؟ وحید عشرت۔ دی فنڈامنٹل کوسچن آف فلاسفی کے مصنف ہیں ایونگ۔ تحفۃ الفلاسفہ مقدس الفلاسفہ کے مصنف ہیں امام غزالی۔ نصر الدین طوسی کس عقیدہ پر ایمان رکھتا تھا؟ اثنا عشری شیعہ۔ تحفۃ الفلاسفہ کے مصنف کون ہیں؟ ابن رشد۔ فتوح الغیب کے مصنف ہیں عبد القادر جیلانی۔ الفتح الربانی کن کے خطابات اور مواعظ کا مجموعہ ہیں؟ عبد القادر جیلانی۔ سلسلہ سحر وردیہ کے بانی اول ہیں وجیہ الدین۔ سحر وردیہ کس ملک میں ہے؟ ایران۔ چشت گاؤں کہاں پر ہے جہاں کے بزرگ کی طرف سلسلہ چشتیہ منسوب ہے؟ افغانستان۔ سلسلہ چشتیہ کس بزرگ کی طرف منسوب ہے؟ خواجہ ابو اسحاق۔ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی ابتدا کی خواجہ محی الدین۔ جیلان کہاں واقع ہے؟ بغداد۔ کائنات ہی عدد کے مرکوز و محور کا سبب ہے، قول ہے فیثاغورس۔ سیبن یونس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ترک۔ فارابی کا تعلق کہاں سے تھا؟ روس۔ کون سا فلسفی معتزلہ سے متاثر تھا؟ کندی۔ صحیح فکر کے اصولوں کا نام منطق ہے، کس کا قول ہے؟ ارسطو۔ معلم اول ارسطو، معلم ثانی فارابی۔ بتائیے نظریہ مثالیت کس کا ہے؟ افلاطون۔ سکندر یہ کا سب سے بڑا جس نے حضرت عیسیٰ کے بعد شہرت حاصل کی نام ہے بطلیموس۔ یونانی کتب کے تراجم کا آغاز کیا کندی نے۔ فلسفہ واجب نہیں تو مستحب ضرور ہے، قول ہے ابن رشد۔ انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، قول ہے معتزلہ کا۔ علم نیکی ہے، قول ہے سقراط کا۔ غنیت طالبین، فتوح الغیب اور فتوح الربانی عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہیں۔ بتائیے جیلانی کس مکتب فکر سے وابستہ تھے؟ حنبلی۔ سب سے قدیم ترین سلسلہ کون سا ہے؟ قادریہ۔ آداب المریدین کے مصنف کون ہیں؟
ابو النجیب خواجہ محی الدین قصبہ سنجر میں کب پیدا ہوئے؟ 537 چشتیہ نظامیہ کی نسبت کس صوفی بزرگ کی طرف ہے؟ خواجہ نظام الدین خواجہ بہاؤالدین 718 ہجری کو بخارا شہر میں پیدا ہوئے۔ بتائیے بخارا کہاں واقع ہے؟ ازبکستان میں۔ تصوف کی مشہور کتاب اواف المعارف کس سلسلے کی اہم ترین کتاب ہے؟ سہروردیہ۔ چشتیہ سلسلے کے بانی ابو اسحاق کس ملک میں پیدا ہوئے؟ شام۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا اسماعیل افندی کو لکھا گیا خط کس نام سے معروف ہے جس میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے گفتگو کی گئی؟ مکتوب المدنی۔ فوائد الفوادہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات پر مبنی معروف کتاب ہے۔ آپ بتائیے کہ تصوف کی قدیم ترین کتاب کون سی ہے؟ کتاب اللمع۔ تذکرۃ الاولیاء از فرید الدین عطار ایک مشہور اور مستند کتاب ہے۔ تفحات اللانس کن کی تالیف ہے؟ جامع شریعت الطریقت کے مؤلف کون ہیں؟ عبد الرحمن کیلانی۔ الطاف القدس فی معرفت الطاف النفس اور انفاس العارفین کس کی تالیف ہیں؟ شاہ ولی اللہ۔ سفینۃ الاولیاء اور سکینۃ الاولیاء کن کی تالیف ہیں؟ دار الشکوہ۔ تزکیہ اخلاق کے بغیر تحصیل علوم ممکن نہیں، بتائیے کس کا قول ہے؟ ارسطو۔ ارسطو نے زمین کو مرکز قرار دیا ہے، لیکن کون سے فلسفی کے نزدیک مرکز آفتاب ہے؟ فیثاغورس۔ نوفلاطونیت کا بانی حکیم فلاطینوس کو قرار دیا جاتا ہے۔ یہ 204 میں کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں۔ انسان اپنے اعمال و افعال کی انجام دہی میں مجبور نہیں بلکہ مختار کل اور بالکل آزاد ہے۔ اس نظریے کے حاملین کو کہتے ہیں قدریہ۔ ہر وہ چیز مادہ ہے جو دوسرے جوہر کو قبول کرتا ہے مگر خود اسے بطور جوہر قبول نہیں کیا جا سکتا، کس کا قول ہے؟ الکندی۔ کس اسلامی ملک کو قومی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن منایا جاتا ہے؟ ماریتانیہ۔ کسی مشہور فلسفی نے عدد کو کائنات کی اصل قرار دیا؟ فیثاغورس۔ مقالات الاسلامین کے مصنف کون ہیں؟ ابو الحسن عشری۔ ایک عالم موجود ہے جس کے اندر مجرد التصورات کو تمثیل حاصل ہے، یعنی ان کی تمثیلی صورتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ فلسفہ مثالیت ہے، بتائیے کس مشہور مفکر کا ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ کس فلسفی نے آگ کو کائنات کی اصل قرار دیا ہے؟ ہراکلیتوس۔ کس چیز کی ایسی خاصیت جو تبدیل نہ ہو سکے کہلاتا ہے، جبکہ امام غزالی نے فلاسفہ کو 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ مین از دی میئر آف آل تھنگز کس کا قول ہے؟ پروٹاگراس۔ معلم اول ارسطو کو معلم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ فارابی کو۔ واصل بن عطا معتزلہ کا بانی سے علل اربع 4 ہیں، بتائیے عقیدہ خلق قرآن کن کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ۔ ہر وہ چیز جو عارضی اور فرضی ہو، جن کی ابتدا کسی خاص وقت میں ہوئی ہو اور اسے فنا ہو جانا ہو کہلاتی ہے حادث۔ ارکیمیدس کے مطابق کائنات کا بنیادی عنصر ہوا ہے، بتائیے ہوا، پانی، آگ، مٹی کس کے ہاں؟ ارسطو کے۔ تمام موجودات ایک ہیں، کثرت تو صرف فریب نگاہ ہے، کس کا نظریہ ہے؟ ابن عربی۔ منطق کا بانی ارسطو کو کہا جاتا ہے۔ ہمہ اوسط وحدت الوجود ہے۔ قدیم یونانی فلاسفہ میں ارتباطی فلسفہ کس کا ہے؟ ایمپیڈوکلز۔ انسان اپنے اعمال کا خود خالق نہیں ہے بلکہ مکتسب ہے اور اسی پر جزا و سزا ہوگی، کس کا نظریہ ہے؟ اشاعرہ۔ حجت البالغہ کے مؤلف شاہ ولی اللہ کی
نظریہ خودی اقبال کا بتائیے، فلسفہ واجب نہیں تو مستحب ضرور ہے، کس کا قول ہے؟ ابن ارشد۔ رواقیت فلسفے کا بانی کون ہے؟ زینو۔ نظریہ اوسط ارسطو کا ہے، بتائیے۔ نالج از دی ہائیسٹ گڈ کس کا قول ہے؟ سقراط۔ تحفۃ الفلاسطہ امام غزالی کے افکار کی رد میں کس نے لکھی؟ ابن رشد نے۔ کسی ایک ادارے کی فوقیت کے قائل سفوتائیت کہلاتی ہے، بتائیے۔ یونان کے بڑے علاقوں میں پہلا نام کس کا ہے؟ تھیلیز۔ اگر اللہ چاہے تو وہ انسان کو اپنا جلوہ کرا سکتا ہے، رؤیت باری تعالیٰ پر کس کا عقیدہ ہے؟ اشاعرہ۔ افلاطون کی مثالی ریاست کے 3 طبقات ہیں، دانشور، محافظ، مزدور، بتائیے۔ مثالی ریاست کی تعداد کتنی ہے؟ 5040۔ صحیح فکر کے اصولوں کا نام منطق ہے، معقولات کی تعداد کتنی ہے؟ 8۔ مامون، معتصم باللہ، واثق تینوں معتزلی فرقے کے تھے، بتائیے۔ مشہور معتزلی کون تھے؟ ابو علی سینا، ابو علی جبائی۔ سقراطی نظریہ پر کس نے اعتراض کیا کہ علم حاصل کرنا ہی سعادت نہیں بلکہ اس سے زیادہ ضروری تربیت ہے؟ ارسطو۔ عالم امثال کس یونانی فلسفی کا تصور ہے جبکہ استقرانی کا طریقہ کار کا بانی سقراط ہے؟ افلاطون۔ تحفۃ الفلاسفہ احیاء العلوم فی الدین منقزمًا ظلال۔ مقاصد الفلاسفہ امام غزالی کی کتب ہیں، بتائیے۔ تشکیل جدید الحیات الاسلامیہ کے مصنف کون ہیں؟ علامہ اقبال۔ گرامر کے اصول پروٹاگراس نے واضح کیا کہ آن ناٹ بینگ اور نیچر کس کا رسالہ ہے؟ گورجیس کا۔ طاؤس کا تصور کس نے دیا تھا جس کا مطلب دنیا کی تشکیل ایک عالمگیر حرکت سے ہوئی؟ انکساغورس کا۔ اپنے آپ کو اہل توحید العدل کہنے والے تھے؟ کوئی نہیں۔ معلول سے علت تلاش کرنا اور علت سے معلول تلاش کرنا کہلاتا ہے تعلیل۔ ایسا زمانہ جو ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم سے ماورا ہو، یعنی تینوں کو اکٹھا رکھ کر سوچا جائے، یہ اصطدام محض ہے، بتائیے۔ یہ نظریہ کس مسلم فلسفی کو بہت پسند تھا؟ اقبال۔ نوفلاطونیت کا آغاز دوسری صدی میں کہاں سے ہوا؟ اسکندریہ سے۔ فارابی نے ریاست کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، اہل رائے، علم، سمت، خدمت اور اہل زبان میں، بتائیے۔ یونانی فلسفہ کا مشہور مترجم کون تھا؟ مترجم کون تھا؟ فلسفہ کا مشہور مترجم کون تھا؟ جبکہ نفس ناطقہ 85۔ فارابی نے ریاست کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اہل رائے، علم، سمت، خدمت اور اہل زبان میں، بتائیے۔ یونانی فلسفہ کا مشہور مترجم کون تھا؟ جبکہ نفس ناطقہ انسان عاقل کو کہا گیا ہے؟ یعقوب کندی۔ علم الکلام مولانا ادریس کاندھلوی کی، حکمائے اسلام عبدالسلام ندوی کی۔ فلسفہ کیا ہے کے مصنف کون ہیں؟ وحید عشرت۔ مشہور مفسر قرآن اور فلسفی جنہوں نے اپنی تفسیر میں فلسفہ پر بات کی ہے؟ امام رازی۔ تاریخ فلسفہ یونان کے مصنف ہیں؟ نعیم احمد۔ فلسفہ کے بنیادی اصول قاضی کیسر الاسلام کی اقبال کامل کے مصنف کون ہیں؟ عبدالسلام ندوی۔ الکلام العلم کلام کے مصنف شبلی نعمانی ہیں، بتائیے۔ تنقیحات کے مصنف کون ہیں؟ مودودی۔ آئیڈیالوجی آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟ ایم اے حاکم۔ ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی کے مصنف کون ہیں؟ رسل برٹرینڈ۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے مصنف حفیظ الرحمن، بتائیے۔ رسالۃ القشیریہ کے مصنف کون ہیں؟ امام عبدالکریم طلحہ۔
کشف المحجوب علی حجویری، فصوص الحکم ابن عربی کی بتائیے کتاب اللمع کس کی ہے؟ ابو نصر سراج کی۔ اخبار الاخیار کے مصنف عبدالحق محدث بتائیے قول الجمیل کے مصنف کون ہیں؟ جبکہ نفحات فیوز الحرمین فیصلہ وحدت الوجود الشہور کے مصنف شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صدیقۃ الاولیاء غلام سرور کی۔ تصوف الاسلام عبد الماجد ویا آبادی کی۔ بتائیے مشائخ الچشت کس کی ہے؟ خلیق احمد نظامی کی۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں کس کی تصنیف ہے؟ جبکہ عروج و زوال امت امجد قادری کی۔ ابو الحسن ندوی کی۔ مسلمانوں کا روشن مستقبل کے مصنف طفیل احمد۔ سیرت مصطفیٰ ادریس کاندھیلوی بتائیے آخری صلیبی جنگ کے مصنف کون ہیں؟ عبدالرشید ارشد۔ مذاہب العالم میں تصور خدا کے مصنف ڈاکٹر ذاکر نائک بتائیے مغلیہ سلطنت اور مسیحیت کے مصنف کون ہیں؟ برکت اللہ پادری۔ اورینٹیلزم کے مصنف کون ہیں؟ مریم جمیلہ۔ ایوری باڈی ہیز رائٹ ٹو انٹرپٹ بائبل کس نے کہا؟ مائرن لوتھر نے۔ عروج و زوال کا الہی نظام مولانا تقی امینی کی۔ بتائیے مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش کس کی ہے؟ ابو الحسن ندوی کی۔ انسان بھی دوسرے جانوروں کی طرح لیکن اس حیوان میں فرق ہے، دوسرے حیوان کلرز نہیں ہیں، یہ انسان کلر ہے۔ کس نے کہا تھا؟ اہل مغرب میں سے فرام نے۔ دی اناٹومی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس کے مصنف کون ہیں؟ ایرک فرام۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیستان میں کب پیدا ہوئے؟ 1141۔ چشتیہ سلسلے کو سب سے زیادہ کس نے متعارف کروایا؟ قطب الدین بختیار کاکی۔ خواجہ فرید الدین کہاں پیدا ہوئے؟ ملتان میں۔ سلسلہ سہر وردیہ میں سے تھے۔ بہاؤالدین زکریا۔ شیخ داؤد کرمانی، ابو المعانی، حضرت میاں مبشر اور مولانا شاہ بدخشی کس سلسلے کے معروف لوگ ہیں؟ قادریہ۔ کس سلسلے نے مشرکانہ تصورات کا سدباب کرنے کے لیے بڑا کام کیا؟ نقش بندیہ۔ شاہی خاندان سے دور رہے اور ناپسند کیا کہ شاہی خاندان کے لوگ ان کی خانقاہ میں آئیں کس مشہور صوفی کا ذکر آتا ہے؟ نظام الدین۔ سلسلہ سہروردیہ کو کس نے نام دیا؟ نجیم الدین نے۔ مونس الرواح بدخشی کی۔ بتائیے سکینۃ الاولیاء کس سلسلے کی کتاب ہے جس میں مریدوں کے حالات ہیں؟ قادریہ۔ رسالہ قشیریہ تصوف کی اہم کتاب ہے، مؤلف کون ہیں؟ ابو القاسم عبد الکریم۔ مکتوبات مجدد الف ثانی علوم المعارف کا بحر الذخائر ہیں۔ پہلا دفتر دارۃ المعارفت جبکہ تیسرا دفتر ثالث کے تاریخی نام سے موسوم ہے۔ بتائیے دوسرا دفتر کس نام سے معروف ہے؟ نور الخلائق۔ ہندوستان میں سلسلہ نقش بندیہ کا آغاز کس بزرگ سے ہوا؟ باقی باللہ۔ الطاف قدس فی معرفت الطائف النفس اور انفاس عارفین کس کی تالیف ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ امام الکندی کوفہ میں پیدا ہوئے، بصرہ اور بغداد میں تعلیم پائی۔ بتائیے ان کا اصل نام کیا تھا؟ یعقوب بن اسحاق۔ افلاطون کے نزدیک اصل دنیا عالم امثال ہے اور حقیق دنیا اس دنیا کا پرتو ہے۔ بتائیے کہ تناسخ ارواح کا قائل کون سا؟ افلاطون کے نزدیک اصل دنیا عالم امثال اور حقیق دنیا اس دنیا کا پرتو ہے۔ بتائیے کہ تناسخ ارواح کا قائل کون سا فلسفی
ہے۔ افلاطون 18 سال کی عمر میں افلاطون کی اکیڈمی میں داخلہ لیا، 20 برس وہاں رہا، پھر اسی اکیڈمی میں لیکچرار بھی رہا، چلتے پھرتے لیکچر دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اس ادارے کے ممبروں کو مشائی کہا جاتا تھا۔ قابلیت کی بنیاد پر سکندر کی تعلیم پر بھی مامور رہا، عام طور پر اسے منطق کا بانی سمجھا جاتا۔ یہ سب جان کر آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ ارسطو۔ مسلم فلسفی یعقوب بن اسحاق الکندی 801 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہیں مسلم فلسفے کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عقل کو 2 اقسام میں تقسیم کیا، عقل اول اور عقل ثانی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں عقل ثانی کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا؟ 3۔ مسلم مفکرین میں سب سے پہلے الفارابی نے معاہدہ عمرانی پیش کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آغاز کائنات کے بارے میں فارابی کس کے نظریات سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں؟ افلاطون۔ امام الجلیل حجت الاسلام امام غزالی کو کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کتاب العبر کس کی تصنیف ہے؟ ابن خلدون۔ کس نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا؟ ابن خلدون۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا دعوت اور ارشاد ہے۔ انا وجدنا صابرہ سے کون سا پیغمبر مراد ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو۔ اسماعیل اور موسیٰ ذکر قرآن میں آیا ہے۔ نوح کا کتنی بار آیا ہے؟ 43۔ کس نے اپنے بیٹے کو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کہا تھا؟ لقمان کو۔ نوح کی قوم کے 5 بت تھے۔ عرب میں ود بت کی پوجا کون سا قبیلہ کرتا ہے جبکہ سوا کی حزیل پوجا کرتے تھے؟ لقب۔ ابراہیم کی قوم مشرک تھی۔ شرک کی ابتدا کس قوم سے ہوئی تھی؟ نوح۔ نماز خسوف، چاند گرہن میں صلاۃ الخسوف، جنگ میں صلاۃ الکسوف، سورج گرہن۔ بتائیے بارش کی طلب میں نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، اس میں کون سی سورت پڑھی جائے گی؟ ہود۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، 72 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا کون سا بیٹا پانی میں غرق ہوا تھا؟ کنعان۔ نوح اور لوط کی بیوی ڈیش کرنے والی تھی؟ خیانت۔ اصول و دعوت الدین کس کی کتاب ہے؟ عبدالکریم زیدان۔ ہود کا نام قرآن میں 7 جگہ آیا۔ قوم عاد کا تذکرہ کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ 10۔ صالح کا نام 9 جگہ آیا ہے۔ اصحاب الحجر سے کون مراد ہے؟ سمود۔ بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی قوم صالح۔ تبوک جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی بستی سے ہوا؟ اصحاب الحجر۔ دعوت اور ارشاد کس کی کتاب ہے؟ محمد نعیم صدیقی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ 14 بار۔ احادیث میں کتنی کامل عورتوں کا ذکر ہے؟ 4۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کتنی عمر میں ملی تھی؟ 30 سال۔ عیسائی مذہب کے کیتھولک کے مطابق روح القدس سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کی خوشخبری دی، کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ صف۔ 36 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سب سے زیادہ ان کا نام ہی آیا ہے۔ میدان طیہ میں کتنی دیر رہے تھے؟ 40 سال۔ ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے تھے؟ 18 سال۔ نعم العبد سے کون سے نبی مراد ہیں؟ ایوب علیہ السلام۔ خطیب الانبیاء کس کا لقب ہے؟ شعیب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 3۔ اصحاب الایکہ قوم تھی؟ شعیب۔ ناپ تول میں کمی کرتی تھی؟ قوم مدین۔ سورۃ یوسف میں کتنی آیات ہیں؟ 111۔ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا تھا، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ریان بن ولید۔ ابراہیم کا ذکر 25 صورتوں میں آیا ہے۔ ابو الانبیاء کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ دعوت کے 3 اصول ہیں، کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ نحل۔ قرآن اپنے اوپر نافذ کرو، زمین پر خود بخود نافذ ہو جائے گا۔
حسن البنا زکریا علیہ السلام کا رشتہ ماں مریم سے کیا تھا؟ خالو۔ ام العرب حضرت ہاجرہ، ابو العرب حضرت اسماعیل ہیں۔ اسرائیل کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی۔ ہود کا اصل نام کیا ہے؟ سمود۔ قوم سمود پر عذاب 3 دن آیا، قوم عاد پر عذاب کتنے دن آیا؟ 7 راتیں 8 دن۔ دعوت و ارشاد کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ۔ سب سے پہلے پیغمبروں میں سے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ عرب کس کی نسل سے ہے؟ سام۔ موسیٰ کے فرعون کا نام تھا؟ رائمیس۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے۔ سورہ نوح کون سی صورت ہے؟ مکی۔ اسوہ حسنہ سے کون مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے اور جیم دونوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ آزر۔ ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء۔ قرآن کی چوتھی منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ 9۔ الکریم ابن کریم سے کون مراد ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ قرآن میں کتنے بتوں کا ذکر ہے؟ 8۔ مدین شہر آج کل کہاں واقع ہے؟ اردن کے قریب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور دوسرا کون تھا؟ عیسو لقب ادوم۔ پیغمبرانہ منہاج الدعوت کس کی کتاب ہے؟ خالد علوی۔ نیکسٹ ٹاپک تاریخ برصغیر۔ محمود غزنوی کے ساتھ مشہور اسکالر البیرونی ہندوستان آئے، اس پر انہوں نے کتاب الہند تحریر کی۔ بتائیے محمود غزنوی کا تعلق کہاں سے تھا؟ افغانستان۔ مسجد وزیر خان لاہور میں بادشاہی مسجد لاہور میں۔ بتائیے مسجد محابت کہاں واقع ہے؟ پشاور۔ سندھ کو باب الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بتائیے ہندوستان کے کس بادشاہ نے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا؟ قطب الدین ایبک۔ ہندوستان کا پہلا باقاعدہ بادشاہ قطب الدین ایبک شہاب الدین غوری کا غلام تھا۔ بتائیے پہلی مسلمان ملکہ کا نام ہے؟ رضیہ سلطانہ۔ محمد بن قاسم سے اسلام برصغیر کے اندر پہلے راجہ دہر کو شکست دی۔ بتائیے محمد بن قاسم کو کس نے واپس بلایا تھا؟ سلمان بن عبد الملک نے۔ غزنوی دور حکومت تقریباً 206 سال بنتا ہے۔ بتائیے غوری خاندان کو دور کب سے کب تک ملا؟ 1167 سے 1206 تک۔ لودھی دور حکومت ابراہیم لودھی کی پانی پت میں شکست سے ختم ہو گیا۔ بتائیے کس نے شکست دی؟ ظہیر الدین بابر نے۔ کیٹو پہاڑ کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ کوہ قراقرم۔ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ بتائیے غازی پور میں کب مدرسہ بنایا؟ 1862 میں۔ سر سید احمد خان نے بہت سی کتب تحریر کی۔ بتائیے تبیین الکلام کس کی تفسیر ہے؟ ہائبل کی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر کامیاب ہو جاتا ہے؟ رانا سانگھا۔ پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر کامیاب ہو جاتا ہے رانا سانگھا کی مدد سے۔ 1526 میں۔ بتائیے ظہیر الدین بابر کے والد کا نام تھا؟ عمر شیخ مرزا۔ بابری مسجد کی بنیاد بابر نے اتر پردیش میں 1527 میں رکھی۔ بتائیے ہندوستان نے اسے کب شہید کیا؟ 1992 میں۔ خانواہ کی جنگ بابر اور رانا سنگھا کے درمیان ہوئی، بابر جیت جاتا ہے۔ بتائیے یہ جنگ کب ہوئی؟ 1527 میں۔ مغلیہ خاندان کی 3 نسلوں کا جرنیل اور وفادار کون سا تھا؟ بہرام خان۔ شیر شاہ سوری کا دور حکومت 1540 سے 1545 ہے۔ حسن خان کا بیٹا
GT روڈ کابل سے بنگال تک بنوائی، بتائیے اصل نام کیا تھا؟ فرید خان۔ بہرام خان کا قتل 1561 میں ہوتا ہے، بادشاہ 3 سے 4 سال تک روتا اور نڈھال رہتا ہے، بتائیے کون سا بادشاہ تھا؟ اکبر۔ تاج محل 1648 میں شاہ جہاں نے بنوایا، دوسرا نام ممتاز محل ہے، دنیا کا 8واں عجوبہ آگرہ میں موجود جو کہ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے، بتائیے آگرہ کا شہر کس نے تعمیر کروایا تھا؟ شاہ جہاں نے آرکیٹیکچر کو عروج بخشا تھا۔ سکندر لودھی۔ چوبرجی 1642 میں ایک باغ کا گیٹ ہے جسے شاہ جہاں نے اپنی پوتی زیب النساء کے لیے بنوایا تھا، زیب النساء کس کی بیٹی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر کی۔ اکبر وحدت الوجود کا قاتل تھا، دارالشیخو بھی اس کا قائل تھا، بتائیے اس نظریے کا بانی کون تھا؟ اکبر وحدت الوجود کا قائل تھا، دارالشیخو بھی اس کا قائل تھا، بتائیے اس نظریے کا بانی کون تھا؟ کوئی نہیں۔ افغانستان کا حکمران احمد شاہ ابدالی تھا، شاہ ولی اللہ نے خط لکھ کر حالات سے آگاہ کیا، بتائیے تخت طاؤس کا آخری حکمران کون تھا؟ ان کے بعد نادر شاہ اسے اور کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ لے گیا۔ محمد شاہ رنگیلا۔ جنگ پلاسی 1757 میں کلکتہ سے دور دریائے بھاگیرتھی کے کنارے لڑی گئی، سراج الدولہ کو شکست ہوئی، بتائیے پانی پت کی تیسری لڑائی کب لڑی گئی؟ 1761 میں۔ رنجیت سنگھ کا دور حکومت ہے 1801 سے 1839۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا، برما میں قید تھا، کس جرنیل نے ان کے بیٹوں کو قتل کر کے ناشتہ میں پیش کیا؟ جنرل ہینڈرسن نے۔ PTI کے عمران خان 2018 میں مخلوط حکومت کے ذریعے سے پاکستان کے کس نمبر کے وزیر اعظم بنے؟ 22ویں نمبر پر۔ ترائن کی پہلی جنگ 1191 میں غوری بامقابلہ پرتھویراج۔ ترائن کی پہلی جنگ 1191 میں غوری بامقابلہ پرتھویراج کے درمیان ہوئی، بتائیے دوسری جنگ کب ہوئی؟ 1192 میں۔ قطب الدین پہلا بادشاہ ہے جس نے دہلی کو اپنا مرکز بنایا، بتائیے خاندان غلاماں کو دور کہاں سے کہاں تک ہے؟ 1206 سے 1290۔ عربی طرز معیار کے سکے کس نے متعارف کروائے؟ التمش نے۔ رضیہ سلطانہ کب تخت پر جلوہ افروز ہوئی جو کہ التمش کی بیٹی تھی؟ 1236۔ رضیہ سلطانہ کے بعد اس کا بھائی بادشاہ بنا، بتائیے دور حکومت کیا تھا؟ بہرام شاہ کے عرصہ میں 2 سال۔ خاندان خلیجی 1290 میں شروع ہوتا ہے، جلال الدین خلیجی پہلا حکمران ہے، بتائیے جلال الدین کا بھتیجا اور داماد کس علاقے کا گورنر تھا؟ اودھ کا۔ سید خاندان کی بنیاد خضر خان نے رکھی 1414 میں، بتائیے امیر تیمور نے کب حملہ کیا دہلی پر؟ 1398 میں۔ جونپور کی بنیاد 1366 میں کس نے رکھی؟ فیروز تغلق نے۔ سلطان شمس الدین تمش قطب الدین ایبک کا غلام تھا، 1211 سے 1236 تک حکمران رہا۔ برصغیر کی پہلی خاتون حکمران رضیہ سلطانہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کی جنازہ پڑھائی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے۔ فیروز شاہ تغلق نے کئی ایک نئے شہر بسائے جن میں سے فیروز آباد، جونپور، حصار، فیروز پور کا ذکر ضیاء الدین برنی نے اپنی کتاب میں تاریخی فیروز شاہی میں کیا۔ مندرجہ بالا شہروں میں سے کون سا شہر آج نیو دہلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ فیروز آباد۔ بنگال میں فرائضی تحریک حاجی شریعت اللہ نے بنائی، اس کے پیروکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ توبار۔ سید احمد شہید جب تحریک جہاد کے سلسلے میں دہلی سے نکلنے لگے تو کس نے اپنا عمامہ اور جبہ انہیں پہنایا تھا؟
شاہ عبدالعزیز نے سید احمد اور شاہ اسماعیل بالا کوٹ کے مقام پر 600 مجاہدوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ 6 مئی 1831 میں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے سلطنت دہلی کا نظام حکومت کے نام سے کتاب لکھی۔ بتائیے ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی تمدنی کارنامے کس کی تصنیف ہے؟ صباح الدین عبد الرحمن کی۔ جہانگیر کی والدہ کا نام جودھا بائی تھا۔ جہانگیر 1605 میں تخت نشین ہوا۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ سلیم۔ ہجری کیلنڈر کی ترویج، ستی کی رسم کا خاتمہ، ہندوؤں پر جزیہ عائد کرنا کس مغل بادشاہ کی اصلاحات ہیں؟ اورنگزیب۔ اکبر نامہ آئین اکبری کس نے لکھی؟ ابو الفضل۔ تاریخ فرشتہ جو 12 مقامات تاریخ پر برصغیر کا احاطہ کرتی ہے، اس کے مصنف کا نام تھا محمد قاسم فرشتہ ہے۔ اس کتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ نورس نامہ۔ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے کہ ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ قائد اعظم نے یہ کب فرمایا؟ قرارداد پاکستان کے موقع پر 3 جون 1947 کے منصوبے میں پنجاب اور بنگال کے صوبے کو تقسیم کرنا قرار پایا۔ بتائیے ثالثی کے طور پر کس کا تقرر ہوا؟ ریڈ کلف کا۔ پاکستان ناگزیر تھا، سید حسن ریاض کی کتاب ہے۔ بتائیے تحریک آزادی ہند اور مسلمان کس کی کتاب ہے؟ مولانا مودودی۔ 1858 میں پہلے وائسرائے ہند نے کس شہر میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کر سنایا؟ الہ آباد۔ 3 گول میز کانفرنسز بالترتیب 1931، 32 اور 1933 کو لندن میں ہوئی۔ علامہ اقبال دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ بتائیے انہوں نے دوسری گول میز کانفرنس کے بعد ایک معروف ڈکٹیٹر مسولینی سے ملاقات کی۔ وہ کس ملک کا تھا؟ اٹلی۔ مبارک شاہ کس کا بیٹا تھا؟ سید خضر شاہ کا۔ سادات خاندان نے مبارک شاہ کو کب قتل کیا؟ 1434 میں۔ مبارک شاہ کے قتل کے بعد سادات خاندان کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں آئی؟ سید محمد شاہ۔ برصغیر کے کس بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے 200-300 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا؟ محمد تغلق۔ سلطان محمد تغلق کا غیاث الدین تغلق کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ باپ بیٹا۔ ہندوؤں کی اصلاحی تحریکوں میں ایک برہمو سماج تھی جس کا بانی رام موہن رائے تھا، دوسری آریہ سماج تھی جس کے بانی نے ستیارتھ پرکاش کے نام سے کتاب بھی لکھی۔ آریہ سماج کے بانی کا نام بتائیں۔ دیانند سرسوتی۔ 1920 میں مسلم علماء نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں ایک معروف مگر ناکام تحریک کا آغاز ہوا۔ نام بتائیے۔ تحریک ہجرت۔ 1894 میں ندوۃ العلماء کی لکھنؤ میں بنیاد رکھی گئی، جس نے ندوی نسبت کے کبار علماء پیدا کیے۔ اس کے بانی کا نام کیا تھا؟ محمد علی مونگیری۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے، 81 برس کی عمر پائی۔ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب خطبات احمدیہ لکھ کر 24 دسمبر 1870 کو رسالہ تہذیب الاخلاق بنارس سے جاری کیا۔ بتائیے سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام ہفتہ روزہ اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کب جاری کیا؟ 30 مارچ 1866 میں۔ جنوبی پنجاب صوبہ بن چکا ہے، جس میں 31 اگست کو 10 بیوروکریٹ تعینات ہو چکے۔ یہ صوبہ قومی اسمبلی سے کب پاس ہوا؟ 13 مئی 2019 کو۔ ابن بطوطہ کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ۔ ابن بطوطہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ ماراکو۔ غیاث الدین بلبن کس کو خدا کا نائب تصور کرتا تھا؟ بادشاہ کو۔
غیاث الدین بلبن نے بادشاہ کی شان و شوکت اور جلال و حیت کے لیے کون سی پالیسی واضح کی؟ خون اور آہن۔ بے نظیر بھٹو کب دہشت گردی کا شکار ہوئی؟ 2007 میں۔ آپریشن راہ نجات کہاں کیا گیا؟ سوات مالاکنڈ میں۔ نظام عدل و ریگولیشن کن فریقوں کے مابین ہوا تھا؟ حکومت اور صوفی محمد کے درمیان۔ علاؤالدین خلجی امور سلطنت کے سلسلے میں کس سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتا تھا؟ علماء سے۔ سلاطین دہلی کے اس پہلے سلطان کا نام بتائیں جو مذہب کو سیاست سے الگ رکھتا تھا۔ علاؤالدین خلجی۔ منٹو مارلے اصلاحات کا خاکہ کس نے تیار کیا؟ انتظامی کونسل کی کمیٹی۔ منٹو مارلے اصلاحات کو برطانوی پارلیمنٹ نے کب منظوری دی؟ فروری 1909 میں۔ جنرل مشرف کے 2000 کے عام انتخابات کے بعد کون وزیر اعظم بنا؟ میر ظفر اللہ جمالی۔ سب سے پہلا لیفو کس نے جاری کیا؟ جنرل یحییٰ خان نے۔ 1956 کے آئین میں انگریزی زبان کو کتنے عرصے کے لیے سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا؟ 25 سال کے لیے۔ 1956 کا آئین کس نے اور کب منسوخ کیا؟ سکندر مرزا نے۔ 1958 میں۔ NFC ایوارڈ میں بلوچستان کو کتنے فیصد حصہ دیا گیا؟ 9.9%۔ NFC ایوارڈ میں مرکز کا کتنا حصہ ہے؟ 44%۔ اردو اور صرف اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی، قائد اعظم نے یہ کہاں فرمایا تھا؟ ریس کورس ڈھاکہ میں۔ سلطان قطب الدین ایبک نے کس مشہور مسجد کی بنیاد رکھی؟ مسجد قوۃ الاسلام دہلی۔ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو کو سر کرتے ہوئے محمد علی صدپارہ فوت ہوئے، بتائیے کس تاریخ کو ان کے گم ہونے کی خبر آئی؟ 5 فروری 2022 کو۔ جنوبی ایشیا کا سنہری دور کون سا کہلاتا ہے؟ مغلیہ دور حکومت۔ جلیانوالہ باغ امرتسر میں کتنے آدمی ہلاک ہوئے؟ 379۔ سلطان محمد غوری نے کس ہندو حکمران کو شکست دے کر شمالی ہند میں مسلمانوں کے اقتدار کا راستہ کھول دیا؟ پرتھوی راج۔ بہار اور بنگال کے علاقے کس نے فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیے؟ اختیار الدین محمد بختیار نے۔ مولانا محمد علی جوہر نے اخبار کامریڈ میں ایک مضمون میں کب جداگانہ اسلامی مملکت کا خاکہ پیش کیا؟ 1913 میں۔ کانپور میں مسجد شہید کرنے کا واقعہ کب پیش آیا؟ 4 اگست 1913 میں۔ پہلی آئین ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ جوگندر ناتھ منڈل نے۔ 11 اگست 1947 کے دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں پرچم پاکستان کس نے پیش کیا؟ لیاقت علی خان نے۔ 14 اگست 1947 کو ریڈیو پاکستان نے کس کا ترتیب دیا ہوا عارضی قومی نغمہ نشر کیا؟ خواجہ خورشید انور کا۔ آئین مرتب کرنے والی کمیٹی نے آل پارٹیز کنونشن کے کس اجلاس میں آخری رپورٹ پیش کی؟ دسمبر 1928 لکھنؤ میں۔ کس شعلہ بیان مقرر کے مسلم لیگ میں شامل ہونے پر قائد اعظم نے فرمایا کہ مسلم لیگ کو زبان مل گئی ہے؟ نواب بہادر یار جنگ کے۔ بس میرے بھائیو دوستو، لاسٹ میں ہم لوگ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، اللہ حافظ۔